مجھے اپنی ماں کی قسم ہے، میں سمجھتا ہوں میں غیر مسلم ہو کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ سر یہ ماہ مقدس شروع ہوا ہے، یہاں پر پاکستان میں منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں نے حسب روایت اپنے بھائیوں پر چھریاں تیز کر لی ہیں۔ سر آپ دیکھیں، اب میں کل ہی گیا ہوں مارکیٹ میں، جو سستی بازاریں لگی ہوئی ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی رمضان شریف سے پہلے سر کیلا 200 روپے درجن تھا، آج 350 روپے درجن مل رہا ہے۔ جو مرغی کا گوشت تھا 450، آج 600 روپے کلو مل رہا ہے۔ سر یہ چند دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کہ اس طرح کی مہنگائی، اس طرح کے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عوام پر، اس ماہ مقدس پر، غریب عوام پر، ہم اور آپ تو ایئر کنڈیشن ماحول میں، گرم ماحول میں بیٹھے، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان بیچاروں کی جو دیہڑی دار مزدور ہیں، جو سارا دن روزے کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے، شام کو بھی ان کو خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں MNA حضرات یا سینیٹر حضرات لاکھوں روپے کی افطار پارٹیاں کرتے ہیں۔ اچھا، میں جب بات کرتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہو کر یہ بات کر رہا ہے۔ میرا دل جلتا ہے سر، میرا دل جلتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں میرا دل جلتا ہے کہ یہ کس قسم کے انسان ہے کہ اس ماہ مقدس میں بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ جی پلیز۔ بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ آج محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، اور واقعی اس چیز میں ہمیں ایز اے پارلیمنٹیرین بھی دیکھنا چاہیے۔ جناب اعلیٰ، میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جناب اعلیٰ جی کہاں گئے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پوائنٹ آف آرڈر اور پبلک امپورٹنس پہ بات کر رہے تھے، وہ جی کہاں گئے؟ آپ ذرا پلیز بلا لیں ان کو۔ جی سر، میں آپ جے شری راون سے ابھی آ کر جی بات۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پر سب سے اہم ہے، اور جناب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کوئی رولنگ بھی دیں تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف مل سکے۔ جناب اعلیٰ، جس طرح سے ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی، کہ آپ نے بھی کہا کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ چل رہا ہے، مگر مجھے سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی یہ ماہ مقدس شروع ہوا ہے، یہاں پر پاکستان میں منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں نے حسب روایت اپنے بھائیوں پر چھریاں تیز کر لی ہیں۔ سر آپ دیکھیں، اب میں کل ہی گیا ہوں مارکیٹ میں، جو سستی بازاریں لگی ہوئی ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی رمضان شریف سے پہلے سر کیلا 200 روپے درجن تھا، آج 350 روپے درجن مل رہا ہے۔ سر اسی طرح سے سیب کی قیمت جو 300 روپے تھی، آپ ماشاءاللہ آپ کے سیب کے باغات ہیں، 400 روپے درجن مل رہا ہے۔ جو مرغی کا گوشت تھا 450، آج 600 روپے کلو مل رہا ہے۔ سر یہ چند دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کہ اس طرح کی مہنگائی، اس طرح کے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عوام پر، اس ماہ مقدس پر، غریب عوام پر، ہم اور آپ تو ایئر کنڈیشن ماحول میں، گرم ماحول میں بیٹھے، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان بیچاروں کی جو دیہڑی دار مزدور ہیں، جو سارا دن روزے کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے، شام کو بھی ان کو خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں MNA حضرات یا سینیٹر حضرات لاکھوں روپے کی افطار پارٹیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، مگر وہ جو غریب دیہڑی دار اور غریب مزدور ہے ان کا نہیں سوچا جاتا۔ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر دوسری فضول باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اتنے دنوں میں ہم نے یہ بات کی کہ جی آج ہمارے ناک تلے اسلام آباد میں دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہے۔ صوبوں کے جتنے دارالحکومت ہے، آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو سانپ ہے وہ غریب عوام کو ڈھس رہا ہے۔
اچھا میں جب بات کرتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہو کر یہ بات کر رہا ہے. میرا دل جلتا ہے سر, میرا دل جلتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں میرا دل جلتا ہے کہ یہ کس قسم کے انسان ہے کہ اس ماہ مقدس میں بھی باز نہیں آ رہے ہیں. میں نے پچھلے رمضان میں بھی تقریر کی تھی. اب میں آپ کے توسط سے میں اب اپنے مسلمان بھائیوں کو, پاکستانی بھائیوں کو نہیں کہوں گا, میں آپ کے توسط سے, اس فورم کے توسط سے میں پاکستان کی اقلیتی برادری سے اپیل کرتا ہوں, پاکستان کی اقلیتی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ان سے ہو سکے اپنے مسلم بھائیوں کے رمضان شریف میں ان کو ریلیف دینے کے لیے سستے بچت بازار لگائے, اپنے دکانوں میں منافع کم سے کم کر کے مسلمان بھائیوں کو اس موقع پر فائدہ پہنچائے, اور تاکہ ان کے اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کے دل میں بھی رحم آئے اور اپنے بھائیوں کو وہ ریلیف پہنچا سکے. سر اگر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نالائکی ہے, نااہلی ہے, جو مہنگائی پر قابو نہیں پا رہے ہیں, اس میں تمام ہم جتنے حکومتی ممبران ہیں وہ تمام کے تمام اس کے ذمہ دار ہیں, بشمول میرے. سر میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس گناہ میں میں بھی برابر کا شریک ہوں. کیوں ہماری ضلعی انتظامیہ سوئی ہوئی ہیں, کیوں اس ماہ مقدس میں وہ باہر نہیں نکلتے, کیوں وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. آپ دیکھیں سر, شکریہ کی بالکل آپ مہربانی, مگر آپ دیکھیں چینی ہے, اچانک کیا ہو گیا 3-4 دنوں میں کہ چینی غائب ہو گئی, اور یہاں پر جو اب کہا جا رہا ہے کہ جی 20 ارب روپے ماہ سیام کے لیے رکھے گئے غریبوں کے لیے, تو وہ کہاں ہے سر؟ اب آپ جب میں بات کرتا ہوں, میں یقین جانے مجھے اپنی ماں کی قسم ہے, میں سمجھتا ہوں میں غیر مسلم ہو کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے سر. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں سر؟ مہربانی کر کے آج آپ رولنگ دیں, اور ان تمام جو بھی کم از کم اسلام آباد سے تو آپ شروعات کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو ہے کہ وہ مہنگائی وہ روکے, یہاں پر تو روکے, یہاں انتظامیہ تو آپ کے انڈر ہے, مگر یہاں بھی مہنگائی کا طوفان نہیں رکے گا سر. اور یہ منافع خوری اور اس طرح سے ہم اور آپ, یہ عوام کی, پاکستان عوام کی, ہم حکمرانوں کو بددعائیں لگیں گی اور وہ حشر ہوگا. دیکھ لینا کہ ہم اور آپ سارے بیمار پڑے رہیں گے. تھینک یو جی. اس حوالے سے یہ بہت اہم پبلک کا جو مین پوائنٹ اپنا دنیش صاحب نے اٹھا, یہ واقعی جو ہے سب کا ایشو ہے, سب کا وہ ہے. بہت سے معاملات بہتر بھی ہوئے, مگر اس میں مزید جو ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. سینیٹر اپنان اللہ صاحب بات کریں گے, اس کے بعد آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی, جی آپ بھی سب کر کے جائیں. شکریہ جناب جی چیئرمین, آپ نے مجھے موقع دیا. میرے بھائی ڈاکٹر دنیش نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے, اور یہ افسوسناک معاملہ ہے. اس کے اندر میں ایک تو میں جو گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. دوسرا جو ہے وہ میں ایک اور سمپل پرنسپل ہے اس کا فائنانس اینڈ اکنامکس ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر اگر کسی بھی چیز کی قیمت فرض کریں 100 روپے تھی پچھلے مہینے, اور اس مہینے جو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے, تو یہ سمپل فائنانس کا پرنسپل ہے. اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی, کیونکہ آپ کی پروڈکشن اتنی کی اتنی ہے جو پچھلے مہینے تھی یا اس سے پچھلے مہینے تھی. تو ہماری رمضان کے اندر یہ جو پھلوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ اس لیے نہیں بڑھتی کہ حکومت کے کوئی اچھے اقدامات نہیں ہیں, وہ اس لیے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ وزیر اعظم صاحب نے 40 لاکھ فیملیز کو 10,000 روپے پر فیملی جو ہے اس کا جو ہے اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے رمضان پیکج کا اعلان کیا, جس کے تحت جو ہے وہ سہولت بازار لگائے گئے ہیں, اور